علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اور یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اور یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے نہایت جان بوجھ کے عمدن نماز ترک کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ایک نہایت ہی مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب بہن کو دفن کر کے وہ گھر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ اس کے روپیوں کی ایک تھیلی تھی جو بہن کے ساتھ ہی اس نے اس کی قبر میں دفن کر دی ہے۔ رات کو وہ چپکے سے قبرستان میں جاتا ہے اور جا کے اپنی بہن کی جو قبر ہے اس کو کھودتا ہے۔ جب وہ قبر کھودتا ہے تو اس کی آنکھیں وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی قبر وہ آگ کے شعلوں سے پر ہے۔ اب روتا ہوا غمگین بڑی مشکل سے اس قبر کو ڈھانپتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ ماں سے پہلا سوال یہ کرتا ہے، اے میری امی جان، یہ تو بتائیں میری بہن کے اعمال کیسے تھے، وہ دنیا میں کیا کام کرتی تھی؟ ماں پوچھتی ہے، بیٹے تو کیوں پوچھ رہا ہے کہ تیری بہن کیا کرتی تھی؟ وہ ماں کے سامنے سارا منظر رکھتا ہے کہ اماں جان، میں بہن کی قبر پہ گیا تھا، اس کو کھودا تھا، اور جب میں نے کھود کے دیکھا تو اندر مجھے یہ منظر نظر آیا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا تیری بہن میں ایک ہی بری عادت تھی کہ اکثر وہ نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے میں سستی کیا کرتی تھی اور نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔ بھائیو ذرا غور کرنا، یہ وہ عورت تھی جو نماز پڑھا کرتی تھی لیکن سستی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی، جو نماز پڑھا کرتی تھی لیکن ان کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔ تو عذاب کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی قبر کو آگ سے بھر دیا۔ اور حدیث طیبہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے عمدن ایک نماز کو ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس بندے کو 2,40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ یہ صرف ایک نماز چھوڑنے کا وبال ہے جس کو میں اور آپ آج دنیا میں بڑا معمولی کام سمجھ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، جس پہ میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہوگا، وہ یہی نماز ہوگی۔ جس کی نمازیں مکمل ہوں گی، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اس بندے کے اگلے کام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اور جو اس پہلے مرحلے میں ہی فیل ہو گیا، نمازیں اس کی مکمل نہ ہوئیں یا نمازیں اس نے پڑھی نہ، یہاں سے جو فیل ہو گیا تو وہ اگلے تمام مراحل میں بھی فیل ہو جائے گا۔ اب حدیث طیبہ ہمارے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے متعلق حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ وہ اللہ سے پوچھے گا، مولا تو تو بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے جہنم میں کس وجہ سے تو بھیج رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے، تجھے جہنم میں اس وجہ سے بھیجا جا رہا ہے کہ پہلی تیرے اندر جو خامی تھی وہ یہ تھی کہ تو نمازوں کو مؤخر کر کے ان کے اوقات سے پڑھا کرتا تھا، اور دوسری خامی تیری یہ تھی کہ تو جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، مال تو تیرا بک جاتا تھا لیکن میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے
تو گاہکوں کو قائل کیا کرتا تھا، ان 2 بدعمالیوں کی وجہ سے آج تجھے اس ٹھکانے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں آج امت مسلمہ کے اندر بڑی عام ہو گئی ہیں کہ قسم کھانا اس کو کوئی بندہ، کوئی چیز، کوئی معنی ہی نہیں سمجھتا۔ اور اسی طرح نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے اور اکثر بیشتر نماز نہ پڑھنا، اس کو کوئی مسلمان آج عیب سمجھ ہی نہیں رہا۔ حالانکہ ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ چیز نماز ہے۔ اور عید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام نماز پڑھنے اور نماز نہ پڑھنے کے فرق سے جان جایا کرتے تھے کہ اذان ہوئی اور جو اٹھ کے نماز کے لیے چلا گیا وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کے رسول والا ہے، مسلمان ہے۔ اور جو ٹس سے مس نہ ہوتا، جو اپنی ٹی وی کے والیوم کو بھی کم کرنا آج گوارا نہیں کر رہا، تو وہ کس منہ سے کل اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوگا؟ اور جو نماز کے لیے نہیں اٹھ کے جاتا تھا، صحابہ کرام سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کیا بیان فرمایا ہے تارکین نماز کا، نماز کو چھوڑنے والوں کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کے جو چھوڑنے والے ہیں، قیامت والے دن ان کے منہ کالے کیے جائیں گے، لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، ارے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ ہے جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام لم ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے سانپ رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سانپ ایک اونٹ کے برابر ہے، اور اس کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت جتنی ہے۔ اور جب وہ اس جہنمی کو، اس بے نمازی کو 1 مرتبہ کاٹے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے خون میں جوش مارتا رہے گا، اور اس کا گوشت اس کے جسم سے گل سڑ کے گرنا شروع ہو جائے گا، اور ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل جائے گی۔ یہ اس بے نمازی کا حال ہوگا۔ اور ایک اور روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نہ نماز کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی کسی ذکر اذکار کو قبول کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا جو وقت کے گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، اللہ کو اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں، کہ گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے نماز پڑھنے سے، اس کے جسم میں اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو جان ہے، اس کا جو مال ہے، اس میں برکت ہی برکت اور بڑھوتری ہی بڑھوتری آ جاتی ہے۔ اور جب وہ مر جائے گا، قبر کے اندر داخل ہوگا، اللہ نمازی کو عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ اور کل جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو نماز پڑھنے والے کا نامہ اعمال اللہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائیں گے، اور جب پل صراط کے اوپر سے وہ جائے گا تو وہ بجلی کی تیزی سے پل صراط کو عبور کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے نمازی کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ ترین عمل نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا جو عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم میں جب نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اس غلام نے حملہ کیا تو وہ جو زخم تھا وہ زخم ایسا تھا کہ اس سے خون جاری ہو گیا، کسی طریقے پہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو نماز کا وقت ہو گیا تو کسی نے یاد دلایا، اے امیر المؤمنین نماز۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی ایسا نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور خون نہ بند ہونے کے باوجود، نقاد کے باوجود اور کاری زخم لگنے کے باوجود حضرت عمر فاروق نے نماز ادا فرمائی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس حال میں حضرت عمر فاروق کے زخموں سے خون جاری تھا۔
یہ صحابہ کرام کی نماز کے ساتھ محبت ہے۔ اور زیبی کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ بڑی نورانی صورت میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب عرش الہی تک جا پہنچتی ہے تو وہ نماز قیامت تک اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس بندے نے میری حفاظت فرمائی ہے، اللہ اس طرح تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نماز مؤخر کر کے پڑھی، اس کے وقت میں جو اس کا صحیح وقت تھا اس میں اس نے نماز کو ادا نہ کیا، اس کے بعد اس نے نماز کو پڑھا، تو اس کی نماز جب آسمان کے اوپر جاتی ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کے اس نمازی اور اس نماز پڑھنے والے کے منہ کے اوپر مارا جاتا ہے اور اس کو مردود کر دیا جاتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، سقر وادی ہے جہنم کی، وہ پوچھیں گے اس وادی سقر میں تمہیں کس چیز نے لا ڈالا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہمارے بد اعمال ہیں جن اعمال نے ہمیں آج جہنم کی ان گہری وادیوں کے اندر لا ڈالا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہر بندہ مومن کو نماز کی حفاظت کرنے کی، نماز پڑھنے کی اور اس کی شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔